انسان کے جو ہے نا کچھ دوست ہیں، کسی سے پوچھیں نا آپ کا کوئی دشمن ہے، کہتے جی میرا تو کوئی دشمن نہیں، دشمنی ہے آ جائے کسی نہ، میری کوئی جانے دشمنی نہیں، دشمن ہے ہمارا، دنیا انسان کی دشمن ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے۔ دوسرا دشمن شیطان ہے جو انسان کو ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ یہ تم سے بہت سے پہلوں کو گمراہ کر چکا ہے شیطان، یہ دشمن ہے۔ اور کیا فرمایا؟ مال تمہارا دشمن ہے۔ کیا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ انسان کو اللہ کی راہ سے، اللہ دیکھو بندہ دکاندار نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ جی میں مال کمانا پہ میرا مال دا رج ہوندا ہے۔ تو یہ مال بھی انسان کا دشمن ہے۔ ہاں اگر وہ مال جو آپ کو خیر کی طرف لے جائے تو وہ مال بڑی رحمت ہے۔ اس لیے مال کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ بھی پوچھا جائے گا آپ نے کمایا کیسے، اور یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ کیسے کیا۔ بعض لوگ بڑی محنت سے حلال کماتے ہیں لیکن اس کو حرام طریقوں سے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو انسان کا جو نفس ہے یہ بھی اس کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے، جو انسان کو، اس لیے قرآن میں آتا ہے جس نے اپنے نفس کو حرام خواہشوں سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آج ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تم اٹھو گے تمہیں سردی لگ جائے گی، تمہیں گرمی لگ جائے گی، تم نماز نہ پڑھو، ہم سوئے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، تو وہ دشمن نے اپنا کام کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے ہمیں اور انہیں کانڈ لا دیتی۔ تو اس لیے اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم یعنی وہ دیکھیں اگر دنیا میں کسی کی دشمنی ہوتی ہے نا، وہ کتنی کیئر کرتا ہے، کتنا وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میں اپنے دشمن سے بچ جاؤں، اپنے پاس اسلحہ رکھتا ہے، اس طرف نہیں جاتا جس طرف وہ اسے خطرہ ہو۔ تو کیا ہم اپنے ان دشمنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس لیے دشمن سے بچنا اور اپنی منزل پہ پہنچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔